سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رات آپ سب کے علم میں ہے جس طرح ایران نے مختلف ممالک پہ حملہ کیا اور پھر اچانک پتہ چلا جی یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ خان صاحب یہ کیا ہوا؟ پہلے امریکہ نے حملہ کیا، پھر ایران نے کیا، اور بعد میں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جنگ جو ہے بند کر دی گئی۔ ایسے نہ صرف جنگ بند کر دی گئی بلکہ جو جنگ بندی ہوئی ہے جی اس میں کوئی معاہدہ تحریر نہیں کیا گیا، کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار نہیں ہوا جس کو ایران نے اور اسرائیل نے تسلیم کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی سائن کیے ہوں۔ یہ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا آرڈر چلا ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ دونوں جنگ بندی پر راضی ہوں، جنگ بند کر دیں، اور اس کو دونوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور ایران جس کا موقف بڑا سخت، مطلب ایک مضبوط موقف چل رہا تھا کہ بھئی اگر ہمارے پر، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پر پہلے حملے بند کرو، تب پھر ہم بھی جواباً حملے نہیں کریں گے اور پھر بات چیت کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اب ٹرمپ صاحب نے آرڈر کیا کہ پہلے ایران بند کرے گا اور اس کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ حملے کرنے بند کرے گا۔ یہ مطلب اس شرائط کے اوپر انہوں نے یہ امن کا معاہدہ کروایا ہے۔ معاہدہ تو نہیں ہوا کوئی، جو امن کی مطلب باغ ڈور چلی ہے اور اس میں باغ ڈور رکھی گئی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہے۔ اس سے ایران کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور پوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایران اس اسٹیج پہ کیوں پہنچا جبکہ دعوے بڑے بڑے وہ کر رہا تھا، اور اس کو یہ صورتحال سے کیوں گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو ممکن ہے کہ جو امریکہ نے ڈائریکٹ انوالو ہو گیا جنگ میں، وہ ایران کو اس کا اندازہ نہ ہو، یا ایران اس کو اسٹیمیٹ نہ کر سکا ہو کہ واقعی اس کو محض دھمکی سمجھتا رہا ہو، اور یہ کہنے کے بعد جو 2 ہفتے کا گیپ مانگا گیا تھا اس سے ممکن ہے کہ ایران نے اس کو اپنے لیے ایک سہولت سمجھا ہو، اس دوران کوئی نہ کوئی نئے راستے جو ہے وہ بات چیت کے کھل جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اچانک 3 دن کے بعد امریکہ نے بغیر بتائے ہوئے حملہ کر دیا، اور ایران نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ اتنا ہلکا ہے کہ خود ایک تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پہلے ہمیں انہوں نے اطلاع دی کہ ہم جوابی حملہ آپ پر کرنے لگے ہیں۔ جب حالت جنگ میں ہوں دونوں تو پھر اطلاعیں نہیں جاتی، بلکہ ایک دوسرے کو چکمہ دینے کے بعد، جس طرح کہ امریکن صدر نے 2 ہفتے مانگ کے اور 3 دن بعد حملہ کر دیا، اس قسم کے ٹرک کھیل کر پھر دشمنوں کو پر قابو، مطلب دشمن پر پہل کی جاتی ہے، اس کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ صورتحال تھی کہ بھئی ایران نے پہلے انفارم کیا، اور امریکن صدر نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کو روکنے کا بھی بندوبست کر لیا اور کوئی کسی قسم کا ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ 13 فائر کیے گئے تھے، میزائل چلائے گئے تھے، 12 کو ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور ایک کی ڈائریکشن جو تھی وہ کوئی نقصان والے راستے کی طرف نہیں تھی، اس کو ہم نے جانے دیا۔ تو اس لیے ایران کا یہ وار بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ بھئی اس کی ناکامی کا اطلاع جو ہے پہلے سے ہی ایران کو یقین تھا، کیونکہ وہ جب اطلاع دے رہے ہیں امریکہ جیسی طاقت کو تو وہ اس کا بندوبست بھی کر لے گا۔ اب اس صورتحال سے ایران 2 وجہ سے 2 چار ہو سکتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس کو پوزیشن، اس کی دفاعی پوزیشن جو کمزور ہو گئی تھی، اسے وہ جو اس نے حملے کیے اس سے اس کو وہ ریزلٹس نہیں مل سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ اپنی فوجی قیادت بھی اور اپنے سائنسدان بھی ٹاپ کے جو ہے وہ اس نے مروا لیے، اور جو ایٹمی تنصیبات اس کے پاس موجود تھیں ان کو بھی تباہی سے 2 چار کروا لیا۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے وہ اکیلا تو نہیں لڑ سکتا تھا، جن اتحادیوں نے اس کو شہ دی بھی تھی یا اس کے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہوں نے اس طور پر اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب عرب ملک بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ اسرائیل کو اپنی سپیس دے رہے تھے، امریکہ کو اپنی سپیس دے رہے تھے، اور 2 ملک جن کے ساتھ امریکہ اس حملوں کے بعد ایران نے مشورہ کیا ہے، وہ ایک تو روس ہے جہاں وہاں سے وزیر خارجہ تشریف لے گئے، اور دوسرا بھارت ہے جس کے ساتھ
ایران نے مشورہ کیا ہے اور بھارت نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا کہ بھائی جنگ بندی کی طرف آپ آ جائیں، اب لڑائی کی طرف آگے نہ بڑھیں. اور یہ روس کا مشورہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے ان معنوں میں کہ بھائی اس نے کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ امداد لینے کے لیے گئے تھے، لیکن یا تو وہاں سے پوری طرح امداد نہیں ملی وہاں سے یہ مشورہ ایسا ہی ملا ہے کیونکہ روس خود یوکرائن کی جنگ کے اندر بہت بڑی انوالومنٹ اس کی ہے، تو اس نے کوئی ایسی مدد کرنے کی تھی ہمیشہ نہ بھری ہو جس سے اس کو کوئی دفاعی مدد ایران کو حاصل ہو جاتی. تو باقی تو دنیا اس کے خلاف ہی ہے. یورپی یونین پہلے دن سے شور پر ڈال رہا ہے کہ بھی آپ گفت و شنید کی طرف آئیں، ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں اور اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں. اس لیے اب ایران کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد اس کو شاید مزید نقصان اٹھانے کی سکت اس میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے اگر اس موقع پر ایک جنگ بندی ہو جاتی، ایک معاہدہ طے پا جاتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھی ہم نے دنیا کے پریشر کے تحت دنیا کے پریشر کو تسلیم کرتے ہوئے ایک جنگ بندی کی طرف گئے. لیکن یہ کہ امریکہ کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہونا کہ بھئی آپ جنگ بند کر دیں اور 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل کرے گا، پہلے ایران کرے، اور ایران کو اس کو تسلیم کر لینا اس کے موقف کی کمزوری کی علامت ہے. خان صاحب ایک چیز بتائیے جو بڑی اہم ہے اس میں کہ فلسطین کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، غزہ کے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا؟ غزہ کو لوگوں کو تو اس سے کوئی فائدہ ہونا بھی نہیں تھا، نہ ان کو ایسی کوئی توقع رکھنی چاہیے تھی. غزہ حماس کے لیے جو حمایت ایران کر رہا تھا پہلے انہوں نے اسرائیل نے وہیں اس حمایت کو ختم کیا. وہ سرزمین جہاں پر ایران نے مدد کرنی تھی جن لوگوں کی، اور انہوں نے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اس جگہ کے اوپر، تاکہ اگر ہم ایران پر حملہ کریں تو حماس کے لوگ یا غزہ کے لوگ جو ہے وہ دیواریں توڑ کے یا پلان کے اسرائیل میں داخل نہ ہو جائے. اس لیے وہاں پہ انہوں نے ہزارہ افراد کو 60,000 کے قریب افراد کہا جاتا ہے جو زخمی مطلب ہلاک کی ہے، اور جو زخمیوں ولاد ہیں وہاں انہوں نے بالکل جسے کہنا چاہیے سطح زمین سے لگا دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایران کی طرف حملہ کیا. تو ان بیچاروں کو تو کوئی ایسی توقع نہیں تھی کہ بھائی اس توقع قابل چھوڑے نہیں تھا. وہاں تو آپ دیکھ لیں کہ حالت یہ ہوئی بھی ہے کہ دنیا روٹی کے لیے بھی، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ایسی ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں کہ بچے باقاعدہ مٹی کھا رہے ہیں. اس حال کو پہنچا دیا انہوں نے اس علاقے کو، فلسطین کی سرزمین کو، فلسطین کو. اور یہ سب مسلمانوں قوموں کے آنکھوں کے سامنے ہوا جن کے بارے میں علامہ اقبال صاحب بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے رہے ہیں، اور قومیت کے درجے میں، مسلم قومیت کے درجے میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم کہاں کھڑے. خان صاحب انڈیا کا جھنڈا جلایا گیا، پارلیمنٹ جو ایران کی کچھ پکچر سامنے آ رہی، ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ مشورہ کیا گیا، دوسری طرف ان کے جھنڈے کو جلائے گئے. دیکھیں جھنڈے عوام جلاتے ہیں، حکومت تو نہیں جلاتی نا. ہر ملک کے اندر ایک دوسرے کے مخالف موجود ہوتے ہیں. ایران کی حکومت کے اندر بھی حکومت کے حامی بھی ہیں، ملا اعظم بھی چاہتے ہیں، لوگ اس کے مخالف بھی ہیں، لبرلزم کے لوگ بھی موجود ہیں. پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. عوام کے ایک سوچ ہو، ایک طبقے کی سوچ ہوگی جنہوں نے جائے گا. لیکن انڈیا کے ساتھ ایران کے کلوز تعلقات ہیں، اور انہوں نے اس برے وقت کے اندر باقاعدہ اگر مشورہ کیا ہے تو بھارت سے کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے یقیناً جا کے فون کر کے ان کو اپنا ساتھ دینے کی یا یہ کہنے کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ یقیناً کارروائی کی ہے. اور حکومت سے زیادہ جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، وہ حکومت سے زیادہ بہتر مطلب ایک میسج گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل پہ ہمارے پاس اگر یہ وقت آ گیا تو پھر ہمارا بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا. اس لیے ہمیں بولنا چاہیے. یہ ایک اشارہ دیا ہے انہوں نے آنے والے مستقبل کا، پچھلے ماضی کو دیکھتے ہوئے. جس طرح جیسا کہ امریکن اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نے کل کہا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنے پلان کے مطابق. یہ کلیئر کٹ اس کے الفاظ ہیں جو بی بی سی نے سنائے ہیں اس کے اوپر. تو پھر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ایسا ملک جس کے پاس ابھی ایٹم بم نہیں تھا، اس کی صلاحیت تھی،
اس کو ختم کر دیا اگلوں نے، تو پھر جس ملک کے پاس ایٹم بم موجود ہے، جو مسلمان ایسا ملک جو ایٹم بم کو مطلب اس کا تجربہ کر چکا ہے، اس کو یہ کیسے بخش دیں گے؟ تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اندر، اسی لیے بلاول صاحب نے جو تقریر کی ہے اور اس کے اندر ایک وارننگ انہوں نے جاری کی ہے. اور اب تک کی ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ جو ہے وہ ظالم کے کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہاتھ مظلوم کے ہاتھ میں ہم دیے رکھتے ہیں. بیان بازی کے اندر ہم نے یقیناً مدد کی ہے، لیکن ویسے کوئی ایسی اسٹرانگ مدد ہم نے نہیں کی. اب ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان کے، انہوں نے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد پریس سینٹر میں، پریس کلب کے اندر، لیکن اور وہاں پر پاکستان کا پورا پریس موجود تھا، لیکن کسی ٹی وی نے اس کو نشر نہیں کیا، کسی اخبار نے اس کو نشر نہیں کیا. کسی نہ کسی طاقت نے روکا ہے کہ آپ یہ نشر نہ کریں. جو لوگ سوشل میڈیا پر ڈائریکٹ جاری کر رہے تھے وہ اس کی پریس کانفرنس کو، اس کو وہاں اسلام آباد کلب کے لوگوں نے، انتظامیہ نے زبردستی روکا ہے، ان کو وہاں سے نکالا ہے. اب یہ اگر ہم ایران کے ساتھ ایک موقف پیش کر رہا تھا نا ایران کا سفیر، تو اس کو پیش کرنے دیتے. اگر ایران کے وزیر خارجہ کی او اے سی کے اندر جو تقریر ہے وہ لائیو نشر ہو رہی ہے، دنیا اس کو سن رہی ہے، وہ اپنا موقف بھی پیش کر رہے ہیں، تو اگر ایران کا سفیر بھی ایک موقف پیش کر دیتا وہاں پہ اپنا، تو نشر ہو جاتا، اس کا کیا حال رہتا. تو کسی نہ کسی طاقت نے تو اس ساری کارروائی کو روکا ہے. جو ہمارے اخباری جو نمائندگان جو وہاں موجود ہے، جن سے ہم رابطے میں ہیں، انہوں نے ساری سٹوری بتائی ہے فونوں کو پر. لیکن یہ ہے کہ بھائی اس لیے کھل کر ایران کا ساتھ پاکستان نے بھی نہیں دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے انہیں پاکستان کی یہ مجبوریاں جو ہیں ان کو ایران سمجھتا ہے، اس لیے وہ بھارت کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہے، کھل کے مشورہ کرتا ہے اور اس کے مشوروں پر عمل بھی کرتا ہے. قاسم، اسلامی ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات دوبارہ معمول پہ آ جائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک ٹھنڈے تعلقات جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے. ان تعلقات میں کوئی گرم جوشی نہیں ہے ایران اور عرب ممالک کے درمیان. وہ ان میں کبھی سرد مہری آئی تھی، کبھی تعلقات ذرا زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، ایک اوپر میں اونچ نیچ کے مطلب ایک دور چلتا رہتا ہے. تو ہمارا تو وہ حال ہے کہ بھائی ہم جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ادیب نے لکھا تھا کہ ہمارا خواب جو ہے وہ مکہ ہے، لیکن اس کی تقدیر جو ہے وہ کوفہ ہے. اگر اس موقع پر بھی عرب ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا ایران کا، تو آپ ایران کیا توقع رکھتا ہوگا کہ عام دنوں میں جب برے وقت میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، اچھے وقت کے لیے وہ کیا امید رکھتے ہوں گے؟ نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے کبھی کو امید رکھی ہے. ہاں، وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہوا ہے. اگر اس موقع کو اوپر عرب ممالک جنگ بندی کرنے والے ہوتے وقت اس بات کا امریکہ سے تقاضا کر دیتا، عرب ممالک یا مسلمان او اے سی، کہ بھئی ہم جنگ بندی ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں یا کچھ پابندیاں ہٹا دی جائیں، یا کم از کم تیل کی تفصیل جو ہے وہ جاری کر دی جائے کہ ایران اپنا تیل بیچ سکے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. ایسی کوئی ایک بھی ڈیمانڈ اس بیچارے کی نہیں مانی گئی، اور ایک آرڈر ایشو ہو گیا کہ بھئی آپ فوری طور پر جنگ بندی کر دیں، اور آپ کی جنگ بندی کے بعد 12 گھنٹے کے بعد وہ اسرائیل بھی کر دے گا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوری تھی ایران کی جس کی وجہ سے اس کے یہ جنگ بندی جو ہے وہ قبول کرنی پڑی. اسرائیل کے وزیر اعظم کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے پارلیمنٹ میں؟ اب یہ امکان موجود ہے کہ بھئی وہ جیسا کہ بل کلنٹن نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم، کیونکہ یہ اتحادی حکومت کے سربراہ ہے اور وہ بہت تھوڑی حیثیت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ممکن ہے. اب جب اسرائیل میں وہ جس قدر اس کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا تو زیادہ سویلین بلڈنگ جو ہے وہ زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، وہاں لوگ زیادہ بے گھر ہوئے ہیں. تو امکان ہے کہ بھئی اگر الیکشن ہو تو اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل مطلب موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن ہار جائے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، یہ جو حالات بنے اسرائیل اور ایران کے، کوئی بھی کھل کر ایران کی مدد نہیں کر رہا تھا، ایران اکیلا لڑ رہا تھا.
اور کب تک لڑائی کر سکتا ہے ایران وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ زبانی کہہ دینا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، اور جس طرح پریس کانفرنس ہے، غدار تو آپ کو پتہ ہے، منافقین، غدار. میرے خیال میں تو اگر میرے سے پوچھے تو ایسے ممالک پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا، ایسے لوگوں پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا. اپنے نہیں کرتے تو دوسروں نے کیا کرنا. ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ جو دکھایا جاتا وہ ہے نہیں ہے، سامنے پیچھے کچھ اور چل رہی فلم. اپنے دل سے پوچھے، آپ کا ضمیر بتائے گا کہ مسلمان یا ہم پاکستانی ہیں تو کیا ہم کسی کے ساتھ مخلصانہ طریقے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چل سکتے. کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. مسلمانوں کی بربادی کا یہی ثواب ہے، بیڑا غرق بھی اسی لیے ہوگا. خان صاحب کی باتیں بالکل درست ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ان سے ملی. یہ ہیں جی قاری محمد رمضان. ان کے نام پہ ذرا غور کریں اور ان کا کام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. یہ جو قاری وہاں پہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں آپ کو عام ملیں گے. یہ قاری صاحب جو ہیں ان کا تعلق رائے ونڈ سے ہے. رائے ونڈ میں مدرسے میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تو کئی بچوں کے ساتھ ہوگی، لیکن اس بچے کے ساتھ جب انہوں نے زیادتی کی تو انہیں خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ جو ہے یہ بتا نہ دے. ظاہر ہے کئی بچے خاموش رہتے ہوں گے، کئی بچوں کے والدین عزت کی خاطر خاموش رہتے ہوں گے، اور ان کو یہ مختلف طریقوں سے ڈراتے بھی ہوں گے. اور ڈراتے یہی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی نام لیا تو آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، تاکہ پولیس کے پاس نہ جائے. لیکن اس بچے کو پھر انہوں نے اوپر سے بلائی منزل سے نیچے گرا دیا، اور وہ بچہ زخمی ہو گیا. اسے پھر ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد وہ ظاہر زندگی کی بازی کل ہار گیا. اور یہ قاری صاحب اب جیل میں. جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کو یاد دہانی کرانی پڑتی، لیکن اس سے سب کو تو نہیں عقل آ سکتی. جس طرح پوری دنیا میں سب کو ایک دفعہ موت نہیں آتی، اس طرح سب کو عقل بھی نہیں آتی. اور یہ جو سادہ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ان قاریوں کے حوالے کر دیتے. اور یہ قاری جو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ شادی شدہ نہیں ہوتے، اکثر ان میں ایسے ہیں جو شادی شدہ ہے، لیکن کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ بھی مدرسوں میں یہی کام ہوتا ہے، اور پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں پھر یہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی یہی کام کرتے ہیں. اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے اگر گھر میں بیگم بچے بھی ہیں تو ان کو کیونکہ چسکا پڑا ہوتا ہے، نشہ پڑا ہوتا ہے اس چیز کا یا اس برائی کا، انہوں نے ظاہر ہے اپنا سسٹم چلانے کے لیے حصہ ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ برائی نہیں چھوڑ سکتے. پاکستان میں آئے دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے علماء جو ہیں، اس طرح کے قاری جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. میں نے نہیں ابھی تک سنا کہ کتنے یہ جو مفتی، قاری، مولوی، مولانا، ملا ان کو سزا ہوئی ہے، کبھی سنا نہیں ہے. اور کبھی آپ نے بھی شاید کم ہی سنا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے. یہ ایک مافیا ہے اور ایسا خطرناک نیٹ ورک ہے کہ ان کو وہاں پہ جو جج ہے وہ سزا سناتے بھی ڈرتے ہیں، ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہتے. تو ان کو اسی سزا کا کوئی فکر نہیں ہوتا. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کیس رفع دفع ہو جائے گا، یا تو یہ لڑکے کے ماں باپ پہ پریشر ڈالیں گے اور وہ کیس واپس لے لیں گے، یا پھر کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے. لیکن آج بھی ہمارے پاکستان میں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی. آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنے زیادہ یہ کیس ہو رہے. پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے علاقے میں 135 بچوں کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں گناہ وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن ادارے، گورنمنٹ سب بے بس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جیسے ہی اس طرح کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستان میں معمولی کلیم ہے اور اتنی بڑا ایشو نہیں ہے.
اور اس کو اتنا بڑا ایشو بھی نہیں سمجھا جاتا. جن کا بچہ مر گیا یہ جا کے ان سے پوچھے، جن کے بچے کے ساتھ ظلم ہوا ان سے جا کے پوچھے. سادہ لوگ ہیں اور وہ پھر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ غریب کا بچہ صرف مدرسے میں جائے گا. امیروں کے بچے آپ کو مدرسوں میں نظر نہیں آئیں گے، وہ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں نظر آئیں گے. غریب ماں باپ اپنے بچوں کو ان مولویوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور مولوی پھر جو مرضی ان کے ساتھ سلوک، اتنا خطرناک تشدد کرتے ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے، کئی ویڈیو گزرتی ہے، وہ اس کو لٹا کے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا. آئے دن اس طرح کے واقعات، مگر وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، کیونکہ وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی ستو پی کے سوئی ہوئی ہیں. ہمارے قوانین جو ہے وہ بھی اسی طرح کی. آج ہی ایک میں درخواست دیکھ رہا تھا کسی کی، وہ چیف جسٹس کو خط لکھ رہا تھا کوئی، تو میں نے کہا کہ اس کو خط لکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کی کوئی ویلیو ہے چیف جسٹس کی؟ یہ تو انسان ہی نہیں وہاں پہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے. اگر وہاں پہ انسان بیٹھے ہوتے اور لوگوں کو سزا ملتی تو ظاہر اس طرح کے جو کیس ہیں وہ کم ہوتے. 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو صحیح راستہ وہ اختیار نہیں کرتے. اور کوئی ایسا وہاں پہ سسٹم نہیں چلا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کی جائیں. ایسے لوگوں کی جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں تاکہ یہ گناہ سے بچے اور لوگوں کے گھر بھی آباد ہو جائے. لوگوں کی خواہشیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے اس طرح کے کاری کو تو لڑکیاں منہ بھی نہیں لگاتی، اپنے جیسے مرضی ان کے حالات. 35 سال سے عمر کی لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹی عمر کی پتہ نہیں کتنی ہے وہاں. لیکن جو ماں باپ ہے وہاں پہ ان کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، آج میں ہر پروگرام میں اس چیز کی توجہ دلاتا ہوں، شاید نئے سننے والے کسی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے، کہ آن لائن قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھائیں. خواتین بڑی تعداد میں جو قرآن مجید پڑھاتی ہیں ان سے رابطہ قائم کریں. یہ مدرسے وغیرہ یہ آپ کو کوئی ایسا رزلٹ نہیں دے رہے، اور سمجھدار قومیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک غلط رزلٹ ملا ہوا ہے، ایک غلط نتیجہ نکل رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنا راستہ تبدیل کر لیں. لیکن ہماری بدقسمت قوم، ان کے دماغ چھوٹے اور سوچ محدود، وہ اس قابل ہی نہیں چھوڑے کہ وہ اپنے کسی فیصلے کو غلط یا صحیح کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے نزدیک علماء نے ایسا ان کے دماغوں میں گھول کے ڈالا ہوا ہے کہ ان کو صحیح کا یا برے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس قوم کی حالت بن چکی ہے. لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو دیکھیں، اب جس کا بچہ چلا گیا وہ تو چلا گیا، قاری تو آ جائے گا سال 6 ماہ بعد، 2 سال بعد باہر، 5 سال بعد آ جائے گا، کیونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور پرائیویٹ کا علاقہ ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں ہوگی. یہ سیاسی جو آپ کے لیڈر ہے یہی پیچھے رہنمائی کرنے چلے جاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے جا کے. اور جو آپ کو تو پتہ ہی ہے، جج کو فون ہی کرنا، وکیل کی تو ضرورت ہی نہیں وہاں پہ. اور جج کو آپ نے جو کہنا اس نے کہنا ٹھیک ہے، میں کوئی نہ کوئی دفعہ ایسی کے تحت فیصلہ دے دوں گا، آپ بے فکر رہیں. سرکاری وکیل کو بھی کہہ دینا، اور اسی طرح کوئی عدالتوں کا رزلٹ بھی نہیں نکل رہا. اپنے بچوں کو ان علماء سے بچائیں، خدا کا واسطہ. کیوں اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی آپ لوگ مناتے ہیں، مگر پھر ان بیڑیوں کے حوالے کر دیتے، ان درندوں کے حوالے کر دیتے. دیکھے جا کے ان کے، آپ وہ جب اسلام آباد میں فضل الرحمان کے وہ جو لڑکے آئے تھے ان کی حالت دیکھنی تھی کہ وہ جانور لگ رہے تھے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ان کی حرکتیں دیکھنی تھی، جس طرح وہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چڑھ رہے تھے، جس طرح وہ جھولے توڑ کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کیا ہے. تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس قابل چھوڑ ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بلیک میل کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں، کسی جلسے جلوس کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ یہ بچے آپ کے وہاں کوئی اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. یہ سب فراڈ ہے. اس فراڈ سے بچے اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو. اب بچیوں کے ایسے واقعات آتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں کہ
बंदा सोचता है कि यार ये इंसान है कि जानवर है, कौन से लोग कब्र तक नहीं छोड़ते, कब्र से लड़कियों की लाशें निकाल के ये मजाहत ख़त्म नबूवत के जो हैं ये उनके साथ ज़्यादती करते। ऐसे लोग जो ऐसे उलमा हैं इनको हमारा सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इनसे बचना आपका काम है। इसीलिए हमने आजकल एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका टाइटल ये दिया हुआ है कि यार अजय भी बच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है, इनसे कुछ सवालात भी आज करेंगे और जंग के मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। जी सर, क्या अपडेट है? एक तरफ बताया जा रहा है जंग बंद होगी, या दूसरी तरफ ये है कि अभी जंग चल रही है? मुबारक साहब, ये तरफा जंग बंद हुई जैसे अमेरिका ने और इसराइल ने। एक्चुअली ये इसराइल की वजह से हुई है, क्योंकि इसराइल के जितना नुकसान ईरान कर रहा था रात दिन मिसाइल, आज भी उसने मारे। अभी उसका बयान है कि ईरान ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है, तो उसने कहा मैंने तो मुआहदा किया ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे जनरल साइंसदान सारे मारे हैं, तो ये तो जंग तुम्हारे साथ तो आखिर दम तक जंग चलेगी। जब तू हैंड्स अप कर जाएगा, सरेंडर करेगा, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है जंग बंद है। देखिए वहां पे मुबारक साहब इसराइल के अंदर पूरी पब्लिक सड़कों पे आ गई है और वो कह रही है कि इसको नेतन्याहू को तुम रिजाइन करो, कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जुल्म हुआ है हमारे साथ, फलस्तीनी के साथ तुमने करवाया, और तुम फौरन रिजाइन करो और इस मुल्क को भी छोड़ दो। ये आज की वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, पूरा मुल्क कहते हैं बाहर आ गए। उनको 10 दिन से 15 दिन से उन्होंने वो नीचे टनल्स में वो क्या कहते हैं बनाए हुए, वहां जो उधर उनको बिठाए हुए है, वो ना पानी ना हवा ना खाना ना पीना ना सोना। वो कहते हैं हमारे साथ अजाब आया हमारे ऊपर, तुम्हारा शहर तबाह हो गए, सब कुछ हो गया, तुम्हारी वजह से तुम रिजाइन करो। और उसके जनरल ने भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इसराइल का है, उसने भी बोला है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ ज्यादती हुई है, तो इसके बाद इसराइली फौज नहीं लड़ने वाली। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका ने हमला किया, वो ईरानी वहां पे जश्न मना रहे हैं, वो कहते हैं हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हम हर चीज अपनी जो थी उसको सेफ जगह लेके चले गए। और इनके सिर्फ वो कहते हैं ऊपर से मिसाइल मारने से नीचे जमीन तक एक कुआं से बने, बस अंदर कुछ भी नहीं था, और इनका मिसाइल फटे भी नहीं अंदर। वो कहते हैं फटते तो जमीन फटती, कुछ धुआं निकलता, कुछ भी नहीं हुआ। तो ईरानी अपनी जगह खुश है, इसराइल के खिलाफ इसराइल के लोग शुरू हो गए कि तुम निकलो इधर से। तो ये ईरान की एक किस्म की आप कह लें कि ईरान ने मार खाई है, जरूर खाई है। लेकिन याद रखें मुबारक साहब, आज एक अरब के अखबार का एक कार्टून उन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें उसने ये पाकिस्तान का जनरल उसके शामिल है, उसके अंदर ये उर्दन का और ये बादशाह, तो ये सारे, तो उसने नीचे लिखा था किसी ने औरतों को नंगा डांस करवाए, किसी ने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स मुफ्त दिए, किसी ने वहां पे किस तरह इस्तकबाल किया इसका ट्रंप का। और एक पाकिस्तानी जनरल है जो उधर आके उनके साथ चापलूसियां करके चला गया, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, तुम इधर आओ, हम तुम्हें आप हैरान होंगे कि ये जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडन या नॉर्वे देता है, तो पहले पाकिस्तान किस तरह रिकमेंड कर सकता है किसी को? उसने बोला सब ने किया, ये सब यानी बेगैरती की हद तक गए मुसलमान, लेकिन ईरान खड़ा रहा। एक असूल है, उसको मार पड़ी है, बेशक उसकी बिल्डिंगें तबाह हुई, उसके साइंसदान जनरलों को मारा गया, सदर को मारा गया, लेकिन वो एज ए मुसलमान खड़ा रहा। और आज जो है वो ईरानी जश्न मना रहे हैं, और बाकी सारे जो है रात को जिस तरह मारा उसने कतर में और इधर उधर, ईरानियों ने कोई डरे नहीं है वो। तो उसकी वजह से अमेरिका को जंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसके अड्डे थे और भी अड्डे, उन्होंने बोला हम अटैक करेंगे, तो अमेरिका तो हट गया बीच में से, और इसराइल को बोला तुम बंद करो। इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, तो ईरान ने बोला जब तक तू ये जंग बंद नहीं करेगा फलस्तीनियों के खिलाफ, और हम अपनी तरफ से जंग नहीं बंद करेंगे, ये जंग बंद नहीं होगी। अच्छा, ये एक जो आप बात बता रहे हैं, होना भी ये चाहिए कि ईरान को सबसे पहले तो कहना चाहिए जी मेरे ऊपर से जितनी पाबंदियां वो सब उठाई जाएं और मैं खुल के बिजनेस करूं। दूसरा ये कि फ़लस्तीनी जो है उनका इलाका जो है वो इसराइली खाली करें, और जो वहाँ पे उन्होंने जुल्म और सितम किए उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और तीसरा ये है जो सबसे अहम मसला है कि जो अमेरिका है
اس کو اب یاد آ گیا کہ فوراً جنگ ختم کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی وہ چودھری جو بنا ہوتا ہے نا, وہ راحت خطرے میں ڈال رہی ہے کہ اگر روس اور چائنا اور کوریا جو ہے انہوں نے ایران کو یہ کہا کہ آپ حملے جاری رکھیں اور یہ اپنے اڈے یہاں سے بند کر کے اپنے ملک میں لے کے جائے, یہاں کیا کر رہا ہے. تو یہ بدماشی اب امریکہ کی آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہونے والی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں مبارک صاحب, یہ جب چائنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن گئی ہے, رشیا آلریڈی ایک سپر طاقت تھا, وہ جو سوویت یونین تھی, اس بیوٹن نے اس ملک کو اٹھا دیا تھا, یہ بالکل گر گیا تھا. تو امریکہ کی تو وہ چیز جو پہلے ایک تھا کہ میں صرف ایک طاقت پوری لوں, وہ ختم ہو گئی ہے نا. ابھی چھوٹے چھوٹے ملک سارے جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور یہ ایران ان کو, رشیا کو اور چائنا کو ایک پارٹنر مل گیا ہے جو دلیر ہے, جو دلیری سے لڑے ہیں. مطلب جنگ ہوتی ہے مبارک صاحب, ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں, لیکن یہ دلیری سے لڑے ہیں. مسلمانوں میں ایک انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. ہم نہیں چاہتے, آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی دنیا میں جنگ ہو, قتل و غارت ہو, نقصان ہو, کیونکہ یہ اس سے پوری انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جو اسرائیل نے کیا, یہ سب اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے. اسرائیل نے غزہ کو آج 3 سال سے مار رہا ہے, 2-3 سال سے مار رہا ہے, اور پھر امریکہ کو بڑھایا کہ تم بھی مارو ایران کو, اور ایران کا نقصان تو بہت ہوا ہے, لیکن ایران ڈٹا رہا, اور اس ڈٹنے کی وجہ سے یہ چائنیز اور رشین نے آج بھی بولا ہے, پیوٹن نے, کہ میں نے ایران کو بولا ہے تمہیں کتنے ایٹم بم چاہیے, میں تمہیں بنے بنائے ایٹم بم تمہارے ملک میں بھیجوں گا. اچھا یہی وجہ ہے سر, یہی وجہ ہے, میں یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے آپ اس جنگ سے, کیونکہ اس کو فکر پڑ گئی ہے کہ یہ عرب ممالک میں کہیں ایسے مسائل نہ بن جائے کہ میرا یہاں پہ جو میری گیم ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ بڑی تعداد میں فوج وہاں پال رہی ہے, قطر پال رہا ہے, عرب ممالک ان کی فوج پال رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ آپ کی. یہ بڑے بڑے اڈے سارے عربوں نے دیے ہیں نا, عرب ہی خرچ کرتے ہیں. جی عراق میں اڈا ہے, کویت کے اندر اڈا ہے, آگے بحرین میں اڈا ہے, آگے سعودیہ میں ان کا اڈا ہے, پھر آگے دیکھیں قطر میں ہے, پھر آگے UAE میں ہے, اور پاسبلی یہ جو مسقط ہے اس کے اندر بھی عربوں کے شروع سے ہی یہ برٹش وغیرہ کے یہاں پہ اڈے رہے ہیں, تو یہ نیول بیسز وغیرہ, تو یہ سبھی امریکہ کا ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ایران کے سامنے ہے بالکل, ادھر دوسری طرف ایران ہے جی. لیکن ایران نے ایک بات تو پروف کی ہے دنیا کو کہ وہ کہتے میرا جتنا بھی نقصان ہو گیا یا ہو جاتا, لیکن میں جنگ ہم کرتے لگاتار 10 سال 20 سال بھی جنگ کرتے تو میں کرتا, ہم لوگ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ جو ابھی تھوڑی سی سچویشن کے اندر جو آپ نے بات کی ہے, امریکہ کو ڈر لگ گیا کہ یہ تو ختم ہونے والی بات نہیں ہے, ہم نے اتنا بڑا کیا لیکن ایران ڈرا نہیں ہے, تو یہ تو جنگ کرے گا اور ہمارا سارا بوریہ بستر بن جائے گا. اور عرب جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو ویسے ہی ان کا تو بیس ہی کوئی نہیں ہے, ان کے اوپر ایک بھی بم مارو گے تو رات کو یہ رات قطر میں اور دوسرے ممالک میں کھلبلی مچ گئی, وہ لوگ سو نہیں سکے, وہ آرام سے بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہو جائیں گے جس طرح اس وقت اسرائیل کے حالات ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ سر. جیلی بادشاہ ہے سب لوگوں کی, بالکل بالکل تھوڑی ہے بالکل. تو یہاں پیسہ سارا ان کی جیب میں, اور غریب لوگوں کو دبایا ہوا ہے, چھوٹے پیسہ سارا تیل کا ان کی, آپ دیکھیں ان کی پراپرٹی دیکھیں پرسنل. بالکل ایسے ہی. لیکن جنگ کا بند ہونا اچھی چیز ہے مبارک صاحب. ہم لوگ جیسے میرا بزنس ہے, ہم لوگ پریشان تھے, کل پرسنل فلائٹیں ساری کینسل ہو گئی پوری دنیا کی, اور سب کچھ بند ہو گیا. مگر بات یہ ہے کہ جنگ کا بند ہونا ضروری ہے, لیکن ایران کو کوئی نہ کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے. وہ کرے گا. دیکھا نا, اس نے کہا نا میں نے جنگ اسرائیل کے ساتھ بند نہیں کی, کیونکہ وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے. بالکل. ابھی بڑی طاقتوں کا کام ہے, جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, اور ملک جو ہے وہ اسمبلی میں وہاں. اچھا یورپ کو تو بالکل ہی میرا خیال سائڈ پہ لگا دیا یورپ کو. تو آپ حیران, مبارک سے یہ ہنسنے والی بات ہو گئی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ یورپ بالکل کوئی بندہ نہیں بولا. وہ ایکچولی وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کا اپنے ملک بنے بنائے ملکوں کو کون مرواتا ہے جی. یہ جو یوکرین والی جنگ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی ابھی میرے خیال میں, کیونکہ یوکرین کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو اتنا مارنے کے بعد وہ ہٹا نہیں ہے پیچھے, تو میری باری آ جائے گی, پھر روس مارے گا مجھے. شاید وہ بھی ٹرمپ بولے اس کو بند کرو. چلیں, بہت شکریہ سر.
जी मैडम। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, उनके वारंट गिरफ्तारी है जारी हुए, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने जारी किए हुए। इसराइल की अवाम को चाहिए कि इसको पकड़ के तो उनके हवाले करे, इसे को सज़ा मिलनी चाहिए। इसने पहले ईरान के ऊपर हमला किया था जब बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ। इसने अपनी सियासत बचाने के लिए, ये क्लिंटन ने भी कहा, जो प्रेसिडेंट क्लिंटन पहले थे, उन्होंने कहा अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए इसने मुल्क तबाह अपना भी किया, ईरान का नुकसान भी किया, पूरी दुनिया का नुकसान किया। ये जंगी मुजरिम है और इसे लेके आए वहाँ पे, अब मेरा हार्डन में लाएंगे। वहाँ मुलसवी से भी रहा हुआ है, बाद में अंदर ही कैंच मैच हो गया था, मर गया था, मतलब खुद ही वो सदमे से मर गया। तो ये एक कातिल है इसराइल का वज़ीर आज़म, और इस कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ये जुर्म ना करे। यूरोप में पुरअमन तरीके से यहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजारते, हम खुद परेशान थे। एक और भी चीज़ हुई है, वो सर के साथ भूल गया मैं शेयर करना। ये पेट्रोल का जो स्यापा पड़ने वाला था ना, इससे भी अमेरिका डर गया, वो बंद करने लगे थे इनका हुक्का पानी, और उससे यहाँ पे यूरोप में भी खलबली मची हुई थी। लोग सोच रहे थे कि वो क्या होगा आने वाले वक्त। ये सब चीज़ें अभी भी ईरान के कंट्रोल में है, मगर जंग के बजाय बैठकर पुरअमन तरीके से, लेकिन ये शर्तें ज़रूरी हैं कि फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए, ईरान से पाबंदियाँ उठाई जानी चाहिए, ईरान खुलकर बिज़नेस करे, तेल फ़रोख्त करे। वैसे भी तो पाकिस्तान में वो हमारी कंपनी जो है उसकी रात दिन गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से तेल लेके जाते हैं, और आपने देखा उनका भी बिज़नेस बेचारों का ठप हुआ है। उनकी भी वो कोरमे शोरमे जो चल रहे थे उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जो मैंने आपको कहा, ये पाबंदियाँ वगैरह हर चीज़, और अरब ममालिक के साथ अपने तल्लुकात दोबारा ठीक करने चाहिए। अमेरिकन अपने मुल्क में जाएँ, जहाँ उनका मुल्क है वहाँ पे जाके बैठे, बजाय इसके कि कतर में और इधर-उधर बैठे। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और फिर यूरोप में भी सुकून रहेगा, अरब ममालिक भी सुकून में रहेंगे। अगर जंग करनी है तो इस चीज़ में करें कि आप अपना बिज़नेस बढ़ाएँ, बिज़नेस की जंग करें, आज उसका दौर है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। गुर्बत पे जंग करें, गुर्बत ख़त्म करें, जिन लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं वो चीज़ें ख़त्म करें। ऐसे ममालिक को उनकी औकात याद दिलाएँ, जिस तरह पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपड़ राज है, कोई कवानीन नहीं, जहाँ पे बादशाहत है, कतर-शतर, यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए और सही वोटिंग होनी चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब है, दूसरे ममालिक हैं, तो अवाम के हकूक़ के लिए जंग करें, ये नहीं कि मारने के लिए लोगों को जंग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ट्रम्प साहब तो बड़े गुस्से में हैं और वो गालियाँ भी दे रहे हैं दोनों ममालिक को कि इन्होंने मेरे कहने पे अभी तक जंग बंद नहीं की, और एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब चौधरी बंदा बनेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो गुस्सा तो आएगा। लेकिन अगर ईरान और इसराइल के हालात देखे जाएँ तो दोनों तरफ से मसाइल भी चल रहे हैं, वो भी आके जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पे बमबारी कर रहे हैं, और ये जंग अभी तक रुकी नहीं, जिस तरह हमने दूसरे प्रोग्राम में आपको बताया था। इसराइल पे ज़्यादा अपना ट्रम्प नाराज़ है और ईरान पे भी, दोनों पे ही। प्रॉब्लम अब ये है कि ईरान का दावा ये है कि जी हम एटम बनाएं ना बनाएं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है जी अगर इन्होंने दोबारा कोई इस तरह का काम करने का प्रोग्राम सोचा भी तो हम इनके जनाब फिर दोबारा हमला करेंगे और तबाह कर दें। बहुत से लोग हैरान थे कि अचानक ये जंग जो है ये क्यों बंद हो रही है, क्या वजह हुई है। तो इसकी जो असल वजह है वो मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि अमेरिका को पता चल गया है तो उसके हाथ से ये गेम निकल रही है, और अब वहाँ पे आपको पता है अरब ममालिक पे भी मिसाइल फेंके गए, नुकसान हुआ या ना हुआ, लेकिन वहाँ पे दहशत तो फैल जाती है ना। लेकिन इन्होंने अब नई स्कीम सोची है
بڑی خطرناک اسکیم ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ایران کو. اب اندرونی حالات ایران کے خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے جو لوگ ہیں، جس طرح ابھی تک بڑی تعداد میں اسرائیلی وہاں سے پکڑے گئے ہیں اور ان میں سے میرا کئی بھاگ بھی گئے ہیں، کئیوں کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. اسی طرح اب پروگرام یہ بنا ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اسے تبدیل کیا جائے اور اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے. عام بندے کی سمجھ میں اس کی چالیں سمجھ نہیں آتی. تو جب اس نے دیکھا کہ انڈیا کے اوپر حملہ ہو گیا اور وہاں پہ تباہی شروع ہوگی، اس نے کہا یہ جنگ روک دو. اور وہاں بھی یہی اسکیم چلنی، پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے. اور بہت بڑی گیم ہوتی ہے یہ امریکن کی، اور امریکن جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ بکاؤ مال ہمارا اور جو مرضی خرید لے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، قیمت بولو آپ، ہر قسم کا مال جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو اب حالات اس وقت جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل یہ ایران کو کسی نہ کسی بہانے پریشان کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتے رہیں گے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہے. اور میں نے صبح بھی کہا تھا آپ کو کہ ایران نے بڑے آرام سے ان کی بات مان لی کہ میں جنگ بند کر رہا ہوں، ابھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایران کو اپنی شرطیں رکھنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو میرے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ ختم کرو، فلسطین کا مسئلہ حل کرو، اور امریکہ یہاں سے اپنے اڈے لے کے غائب ہو جائے، اپنے ملک میں جائے. اور جو ان کو خوف آیا، کیونکہ یہ ایک بزنس مین بندہ ٹرمپ، اس کو یہ فکر لگ گئی کہ کہیں یہ تیل کا وہ جو جس راستے سے آئل آتا ہے یا گیس وغیرہ کا وہ شپ بند ہو گئے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں مصیبت بن جائے گی اور سب اس کو برا بلا کہیں گے، سب اس پہ لان تان ڈالے گئے، امریکن بھی اور دوسرے تیسرے یورپین بھی. اسی وجہ سے اب جناب اپنی جان بچانے کے لیے یہ ساری گیم ڈالی، یہ بڑھ کے چڑھ کے یہ سب مٹی میں مل گئی، خاک میں مل گئی. وجہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آتے ہی دیکھ لے 4-5 ماہ میں اس نے مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی یورپ کو پریشان کرنا شروع کیا، کبھی ایران، عراق، ایران، یہ اسرائیل، کبھی پاکستان، انڈیا، کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلتا ہی رہے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 1000-1500 لوگ وہاں پہ مر گئے ایران میں، کئی زخمی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے. اسرائیل کے بھی لوگ خجل خراب ہو رہے، لیکن ٹرمپ صاحب اپنا انجوائے کر رہے اور مست ملنگ چکیتا ہی وہ کوئی ان کو وہ سیریس بیان بھی نہیں دے رہے. مذاق، گالیاں، ان کی نظر میں کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. اور اسرائیل نے جو جنگ شروع کی تھی وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا، امریکہ کی منظوری کے بغیر، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں. اب ایک صاحب نے کہا جی آپ نے گرفتاری کے آرڈر جاری کرائے ہیں وزیر اعظم جو اسرائیل کے، سارے یہ جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے وہاں سے، کرمنل کورٹ جو ہے وہاں سے یہ آرڈر جاری ہوئے ہے، اور میرا خیال اب تو سال ہو گیا اس طرح کے آرڈر جاری ہوئے. امریکہ کا وہ چکر لگاتے ہیں اور تو کسی ملک میں نہیں گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو پکڑ کے وہاں پہ عدالت میں پہنچائے ہالینڈ میں، کہ ان کے اوپر جو بھی جنگی جرائم کے مقدمے ہیں اس پر بات چیت ہو. صرف یہی نہیں، وزیر دفاع کو بھی ساتھ، دونوں کو. تو یہ جناب حالات ہیں. آج رات کو دوبارہ ایران حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کوئی لوگ پوچھ رہے جی روس نے کھل کر ساتھ نہیں دیا. روس نے ساتھ دیا، اسی وجہ سے اس نے کل جو عرب ممالک ہے جیسے بھی میزائل پھینکے تو ہے نا، روس کے پیچھے سے تھپکی لگانے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، ورنہ یہ اکیلے کچھ بھی نہ کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ کو خوف آیا
اور اس کے جو مشیر تھے انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ یہ تو جو عزت تھوڑی بہت ہی بچی ہوئی ہے وہ بھی خاک میں ملنے لگی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نیوے نیوے ہو کے نکل جاؤ۔ سمجھ گئے نا بات آپ؟ تو یہ اکثر مقصد ہے۔ باقی اگر بڑے لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان ہے، مسلمان ہے ہی نہیں ہے، کون سے اسلام پہ یہ چل رہے ہیں؟ کام از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو نہیں ہے یہ، سوری، جس پہ یہ مسلمان ملک چل رہے ہیں۔ یہ مسلمان ممالک کا خیال نہیں کیا کوئی کچھ۔ وہ آج قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریر کی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ آپ نے کیوں اڈے دیے ہوئے امریکہ کو؟ اور آپ کے وہاں سے حملے ہوتے ہیں مسلمان ملکوں پہ، اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ نے جہاں جہاں ان کو اٹھایا ہوا، سعودی عرب، قطر، اردن، مردن، جہاں جہاں اٹھایا ہوا ہے وہاں سے وہ حملے کرتے ہیں، اپنے جہاز اڑاتے ہیں۔ یہ 200 جہاز کہاں سے گھوم پھر رہے ہیں؟ کون سی بیس استعمال کی جا رہی ہے؟ تو بیوقوف نہ سمجھے لوگوں کو، لوگ سمجھدار ہیں، عقل آ چکی ہے۔ نہ جی، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔